میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس مہینے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے صرف دو ہی ذریعے ہیں، ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے تراویح پڑھنا۔ اس سے آگے ہم نہیں سوچتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، تراویح بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اہمیت کے ساتھ چیز بتلائی گئی وہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم تقوی حاصل کریں، ان کے ذریعے ہم تقوی پائیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کس لیے روزے فرض کیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کیا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل قائم کرو، احسان کرو، قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، اور تین چیزوں سے منع کیا، فحش کاموں سے بچو، برائی سے بچو، سرکشی سے بچو۔ بس ان 6 چیزوں پر کسی نے عمل کر لیا تو سمجھو تقوی حاصل ہو گیا۔ اور یہ تقوی اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اس کو حاصل کرو، اس کو حاصل کرو، اس کو حاصل کرو۔ اگر روزہ رکھا، اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی پانا، مقصد کیا ہے؟ روزہ سراپا نیکی ہے، نیکی تو مل گئی، ساتھ گناہ سے بھی تو بچنا ہے نا۔ اگر گناہ سے نہ بچا تو وہ روزہ کس کام کا؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اس روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس نے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بازی بھی کر رہا تھا۔ نام تو یہاں صرف جھوٹ کا لیا گیا، مراد یہ زور کا لفظ آیا ہے۔ اردو میں ہم اس کا معنی جھوٹ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہر گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بھی رہا، اللہ سے جو اجر ملنا تھا وہ بھی نہ ملا، تکلیف بھی اٹھائی، مقصد بھی حل نہ ہوا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سارے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ساری ساری رات جاگ کر سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت کا جو مقصد ہے گناہوں سے اجتناب، وہ تو کیا نہیں۔ روزے کا جو مقصد ہے گناہوں سے اجتناب، وہ تو کیا نہیں۔ جب وہ مقصد ہی نہیں اس نے پورا کیا،
پھر ایسے بھوکا رہنے سے اور ساری رات جاگنے سے کیا فائدہ؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کو کیا چیز پھاڑ دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹ اور غیبت، یہ روزے کو پھاڑ دیتی ہے، روزے کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، روزہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہاں مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھو گے کہ مفتی صاحب میں صبح سے شام تک پیاسا بھی رہا بھوکا بھی رہا، میرا روزہ ہو گیا، وہ تو کہے گا ہاں ہو گیا، وہ تو ظاہر کو دیکھ کر کہے گا، لیکن جو مقصد ہے گناہوں سے اجتناب اگر وہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اپنے روزے کا جائزہ ہم دنیا کے مفتی سے لیں گے، وہ تو کہے گا ہاں ہو گیا، اگر ہم اپنے دل سے اپنے روزے کا جائزہ لیں گے وہ دل سے ہی فیصلہ کر کے بتائے گا کیا کیا ہے، یہ روزہ کیسا ہے۔ تو اصل ہے گناہوں سے اجتناب، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ کن کن امور سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اب بجائے اس کے میں لمبی تفصیل اپنی طرف سے عرض کروں، آپ کو قرآن مجید کی ایک سورت بتلاتا ہوں، ہر مسلمان کو چاہیے اس سورت کا مطالعہ کرے، سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات بڑی لاجواب سورت ہے، اس میں سمجھو کہ پورے کی پوری سورت سول لا پر مشتمل ہے، بہت پیارے احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ساری سورت ہی احکامات سے بھری ہوئی اور ایسی نصیحتیں ہیں، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ایک سورت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ صرف سورہ عصر نازل کر دیتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کتنی چھوٹی سی سورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سورت ہی نازل کر دیتے، باقی سارا قرآن نازل نہ بھی کرتے، ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ سورہ حجرات اتار دیتے، باقی جگہ پر ہمیں احکامات نہ بھی سکھاتے، ہمارے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ سورت کافی تھی، انسان کو انسان بنا دیتی ہے، اتنے پیارے احکامات۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کوئی تمہارے سامنے آ جائے تو پھر اس سے آگے اپنی بات کو مت لے جاؤ، اس کو روک دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے رکھو، پہلا حکم۔ دوسرا فرمایا واتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آگے پوری سورت جو احکامات دیے ہیں نا وہ سب تقوی کا نچوڑ ہے، جس میں سے پہلے 3 احکام جو دیے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اللہ اکبر، کیسا ادب! یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہوں وہاں پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اسی وجہ سے آج بھی یہ حکم موجود ہے، جس جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر کوئی بھی اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ مسجد نبوی کے حدود میں داخل ہوتے ہی ہماری زبانیں گنگ ہو جانی چاہیے، یہ آج بھی یہ عظمت موجود ہے۔ خلافت عثمانیہ کا ایک سلطان آخری جو گزرا ہے، سلطان عبد الحمید، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کی جدید تعمیر کرائی۔ اچھا، اس کو تعمیر کرانے سے پہلے اس نے کیا اہتمام کیا؟ اس نے ترکی میں اعلان کر دیا کہ جو ماں بھی اپنے بچے کو بچپن ہی میں حافظ بنا دے گی، حافظ کے بدلے میں اس کو 500 دینار دیے جائیں گے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے،
اس نے کہا تھا مجھے 1200 حافظ چاہیے، 1200 حافظ قرآن چاہیے. تو ماؤں نے دھڑا دھڑ بچوں پر محنت کرنا شروع کی. انہوں نے تو 500 دینار کے چکر میں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی اور کام لینا تھا. جب یہ 1200 حافظ تیار ہو گئے، پھر اس نے دوسرا اعلان کیا، جو ماں اپنے بچے کو ہنر سکھائے گی، خصوصاً تعمیراتی ہنر سکھائے گی، اس کو بھی 500 دینار دیے جائیں گے. ماؤں نے اور محنت شروع کر دی، اپنے حافظ بچوں پر ہی محنت شروع کی، ان کو یہ فن تعمیر کے ماہر بھی بنایا. جب یہ کھیپ تیار ہو گئی تو سلطان نے ان کے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی ان حافظوں کے ذریعے، اور ان کے ذمہ لگایا جب تک تم ڈیوٹی پر کھڑے ہو تب تک تم نے قرآن ہی پڑھتے رہنا ہے، آپس میں باتیں نہیں کرنی. وہ صبح سے شام تک آتے تھے، کوئی سرتگاری اٹھا رہا، کوئی چنائی کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، قرآن زبان پر جاری. اچھا، اس جگہ کو تعمیر کرتے وقت، مسجد نبی کی تعمیر کے وقت، جو اس مسجد میں لگنے والے پتھر تھے جو وہ تراشے گئے نا، وہ ایک مرصیع جگہ ہے، وہاں پر تراشے گئے. مکہ سے، مدینہ سے بہت دور ہے، وہاں پر وہ پتھر تراشے گئے. پھر وہاں سے وہ پتھر تراش کر وہ مسجد نبوی لائے جاتے تھے، تعمیر کی جاتی تھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا اس تعمیر میں کہ کوئی پتھر فٹ نہیں آتا تھا، اس کی کٹائی کرنی پڑتی تھی. تو حکم یہ تھا کہ وہ پتھر یہاں نہیں کاٹا جائے گا، اس کو اٹھا کر دوبارہ مرصیع لے جاؤ، وہاں سے اس کی کٹائی کر کے پھر لے کر آؤ، پھر لا کر فٹ کرو. یہاں مسجد نبوی میں روضہ رسول موجود ہے، اس کے پاس ہتھوڑی کی آواز نہیں آنی چاہیے. کیا شان ہے میرے نبی کی. اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں میرا نبی موجود ہو، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کوئی کرے. اگلا حکم، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں پر تم میں سے بعض سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم سمجھو گے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا قرآن کا حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. نل بٹا نل ہو کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. بہت بڑا ڈرنے کا مقام تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی، روایات میں آتا ہے حضرت عمر کی آواز اتنی کم ہو گئی تھی، حالانکہ بڑی بلند آواز والے تھے، کہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک بات 3 دفعہ پوچھنی پڑتی تھی، کیا کیا کیا، پھر جا کر ہمیں سمجھ میں آتا تھا یہ کہہ رہے ہیں. بہت دھیمی آواز سے بولا کرتے تھے، کہیں میں اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤں. ایک صحابی تھے حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. وہ تھوڑا نا بوڑھے تھے، یعنی بہرے تھے. اب بہرے آدمی کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات بھی اونچی سنتا ہے، جب خود بولتا ہے نا وہ بھی اونچی آواز سے بولتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید مجھے نہیں سنائی دے رہا، اس کو بھی نہیں سنائی دے گا. دیکھا نا جب نوجوانوں نے وہ ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے، کانوں میں موبائل میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرو بھاں بھاں کر کے جواب دیتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا، شاید اس کو بھی سنائی نہیں دے رہا. تو وہ تھوڑے بوڑھے تھے، وہ اونچی آواز سے بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ گھر نہیں بیٹھ گئے، جا کر باہر نکلنا بند، مسجد نبی نہیں آتے تھے. 3 دن 4 دن جب گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار زید بن قیس نظر نہیں آ رہے کیوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. جب کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفد سے ملاقات کرتے یا کسی کے بڑے کے دربار میں جاتے تھے، وہاں خود تھوڑی سی بات کر کر خاموش ہو جاتے تھے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری طرف سے یہ جواب دے گا، زید کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے یہ خطیب النبی کے لقب سے مشہور تھے یہ صحابی. جب مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی سے جب حضور کی گفتگو ہوئی نا، حضور نے مختصر سا جواب دیا تھا
آگے کہا تھا میری طرف سے جواب یہ دے گا. اس نے جو جواب دیا مسلمہ کے تختے نکال کے رکھ دیے تھے. حضور بھی سن کر اش اش کر اٹھے تھے. تو خیر حضور نے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے پوچھا کہ سعد تیرا پڑوسی نظر نہیں آ رہا. حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا, میں معلوم کر کے بتاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے حضرت زید کے گھر, کہا بھائی حضور تجھے یاد کر رہے ہیں. کہا بھائی میں نہیں جا سکتا. یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, اگر نبی کے سامنے اونچی آواز ہو گئی کسی کی اس کے اعمال ضائع, اور میں تو قدرتی میری آواز اونچی ہے, میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. نہیں میں نہیں جاتا, میں اپنے آپ کو منافقوں میں شمار نہیں کروں گا. اتنا ڈر. تو حضرت سعد نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا وہ تو آنا نہیں چاہ رہے, وہ تو یہ کہہ رہے. حضور نے کہا جاؤ اس کو بلا کر آؤ. جب بلا کر لایا گیا تو حضور نے پوچھا تو کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میری آواز اونچی ہے, مجھے ڈر ہے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا تو مطمئن رہ, میں تجھے 2 بشارتیں دیتا ہوں. ایک تو شہید ہوگا, تجھے اللہ شہادت کا درجہ دے گا, رتبہ دے گا, اور دوسرا تو جنتی ہے, تو جنت میں جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لگی ہے, جنگ یمامہ, اس میں یہ صحابی جو ہے نا وہاں شہید ہوئے ہیں. اس جنگ میں یہ صحابی شہید ہوئے. اللہ اکبر. یہ دنیا کا, اسلامی دنیا کا واحد شخص ہے کہ جس کی وصیت پر اس کے مرنے کے بعد جو وصیت کی گئی اس پر عمل ہوا ہے. نہ پہلے کبھی کوئی آیا, قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہوتا نہیں ہے, یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی مرا ہوا شخص کسی کو خواب میں آئے, آ کر کہے جی میرا گھر بیچ کے صدقہ کر دو. گھر والے کہاں جائیں؟ کیا اس کی وصیت پر عمل کرنا ہے؟ نہیں. ایسے خواب 20 آتے ہیں, پرے مارو, گھر والوں کو کوئی کنگلا تھوڑی کرنا ہے. آتے ہیں نا مردے, کئی عجیب عجیب وصیتیں کر کے چلے جاتے ہیں. لوگ بھی پاگل ہیں, فوراً عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اور نہیں بھائی, مرے ہوئے کی وصیت پہ کوئی عمل نہیں ہے. یہ صرف حضرت زید بن قیس کی خاصیت تھی. وہ جب شہید ہوئے نا تو ان کے تن پر ایک زرہ تھی, بہت قیمتی تھی. تو وہ شہید ہوئے, پڑے ہوئے تھے, تو برابر میں سے ایک مسلمان سپاہی گزرا, اس کے اوپر زرہ نہیں تھی. اس نے دل میں سوچا جنگ چل رہی ہے, میں اگر بغیر زرہ کے جاؤں گا نقصان ہو سکتا ہے, یہ تو ویسے ہی شہید ہو گیا ہے, چلو اس کی زرہ میں استعمال کر لیتا ہوں. اس نے یہ سوچ کر وہ زرہ پہنی, جنگ میں شریک ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جب فتح عطا فرمائی تو اس نے وہ زرہ پہلے تو بیت المال میں جمع کرانی چاہیے. پھر اس کے دل میں خیال آیا نہیں یار, یہ کوئی کافروں سے چھینا ہوا مال تھوڑی ہے جو مال غنیمت کہلائے گا, یہ تو ایک مسلمان کا اتارا ہوا ہے. چلو میں پہن لیتا ہوں, اس کے بعد جتنے جہادوں میں شریک ہوں گا اس کو اجر ملتا رہے گا. سوچ اس کی بہت اچھی تھی. اس نے وہ زرہ اٹھا کر اپنے جا کر خیمے میں رکھ لی. جب رات ہوئی تو ایک صحابی کو خواب آیا, حضرت زید بن قیس خواب میں آئے. آ کر پہلے ہی کہتے ہیں او بھائی میں تیرے خواب میں آ رہا ہوں, تو اس کو خواب ہی نہیں سمجھنا بلکہ حقیقت ہے. یہ جب میں شہید ہوا تھا میرے تن پر ایک زرہ تھی, وہ فلاں مسلمان نے اتار لی ہے, وہ فلاں مسلمان نے اتار لی ہے. میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں, اس کا فلاں رنگ کا خیمہ ہے, اس خیمے میں جانا, فلاں کونے کے اندر ایک پتھر کی دیگ رکھی ہوئی ہے, اس دیگ کے اندر اس نے زرہ رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر لکڑی کا اونٹ کا کجاوا رکھا ہوا ہے. وہ زرہ اس سے لے لینا اور وہ لے کر خالد بن ولید کو دے دینا جو ہمارا امیر ہے, اور خالد بن ولید کو کہنا یہ زرہ لے کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں جب جائے تو یہ زرہ ان کو دے دینا, اور ابو بکر صدیق کو کہنا کہ میرے اوپر فلاں 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 آدمی کا قرضہ ہے, یہ زرہ بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا, اور میرے فلاں فلاں غلام ہیں, نام لیا ان کا, ان کو آزاد کر دینا میری طرف سے. اور پھر جب خواب پورا ہوا پھر بعد میں دوبارہ وصیت کر رہے ہیں اس کو, او بھائی یہ خواب نہیں سمجھنا, یہ حقیقت ہے, کبھی خواب سمجھ کر نظر انداز کر دو, ضرور اس پر عمل کرنا. یہ جو صحابی نیند سے بیدار ہوئے تو صبح صبح یہ حضرت خالد بن ولید کے پاس چلے گئے, کہنے لگے حضرت میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے, زید بن قیس خواب میں آیا ہے, وہ یوں کہہ کر گیا ہے. اچھا رات زید بن قیس کی تدفین ہوئی تو لوگ اس پر بھی حیران ہوئے تھے. جب ان کو قبر میں رکھا گیا, قبر بند کی جا رہی تھی, تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے, خود ان کی آواز آ رہی تھی قبر میں سے, ابو بکر صدیق ہے, عمر اور عثمان شہید ہیں, علی شجاع ہے. یہ آواز ان کی قبر سے آئی تھی. صحابہ تو اس پر ہی حیران تھے,
اور یہ جب خالد بن ولید نے صبح خواب دیکھا تو اور حیران رہ گئے کہ یار کوئی تو بات ہے، یہ ہو نہ ہو خواب سچا ہوگا۔ اس مسلمان کے خیمے میں گئے، اسی رنگ کا خیمہ موجود مل گیا، اندر گئے، اسی کونے کے اندر دیگ مل گئی پتھر کی رکھی ہوئی، پہلے زمانے میں پتھر کے ہی برتن ہوتے تھے، اس کے اوپر لکڑی کا کجاوا بھی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جب کجاوا ہٹایا اندر وزیرہ رکھی ہوئی تھی، اس مسلمان کو کہا یہ کس کی؟ کہا یہ زید بن قیس کی ہے۔ کہا تو نے کیسے لی؟ کہا میں نے چوری نہیں کی، میں نے اس ارادے سے لی تھی میں پہن کر جہاد کروں گا، اس کو اجر مل جائے گا۔ کہا یہ واپس لے نکال لے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زیرہ لی۔ جب جنگ یمامہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا تھا، جب یہ لشکر واپس آیا مدینہ منورہ، یہ مراکش میں جنگ لڑی گئی تھی، بہت ہزاروں میل دور ہے مدینہ منورہ سے۔ آج کل اس ملک کو مارکو کہا جاتا ہے، تیونس اس کا دارالحکومت ہے، تو وہاں سے ہزاروں میل کا سفر کر گئے۔ مدینہ منورہ جب آئے ہیں تو آتے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں یہ خواب بھی سنایا اور یہ زیرہ بھی حوالے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بولی لگوائی تو بولی اس زیرہ کی جتنی لگی وہ ڈن ہو گئی۔ پیسے لیے، کہا اب ان لوگوں کو بلاؤ جن کے اوپر قرضہ تھا۔ ان کو جب بلایا گیا تو زیرہ کی پوری رقم ان میں تقسیم ہو گئی، روپیہ بھی پیچھے باقی نہیں بچا، نہ روپیہ کم ہوا نہ روپیہ زیادہ ہوا۔ قدرتی سودا اتنے میں ہی ڈن ہوا جتنا قرضہ تھا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے غلاموں کو بلایا، غلاموں میں سے فلاں فلاں نام کس کا ہے؟ جی میرا ہے، تم اس کی طرف سے آزاد ہو۔ یہ واحد صحابی ہے، مرنے کے بعد وصیت کر رہے ہیں اور ان کی وصیت پر عمل ہو رہا ہے۔ باقی قیامت تک کے لیے کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کبھی کو خواب میں آ جائے اور اوپر عمل کرنے لگ جاؤ۔ اللہ نے کتنا اونچا نوازا ان کو، کس وجہ سے؟ نبی کے احترام کی وجہ سے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور آگے پھر تیسرا حکم وہ بھی نبی کے ساتھ خاص، اے لوگو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاؤ تو وہاں دروازہ کھٹکھٹا کر آوازیں نہ دیا کرو، جیسے ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے دروازہ کھٹکھٹاتے او فلانے او فلانے، رڑیاں کرتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں۔ یہ منع ہے، نہ کرو۔ کیوں؟ ہلکی سی دستک دو اور اگر تھوڑی دیر انتظار کرو آگے سے رسپانس ملتا ہے ٹھیک، نہیں تو چلے جاؤ۔ کیوں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، نبی کی نیند کو خراب کرنا حرام، یا ہو سکتا ہے اندر نبی پر وحی اتر رہی ہو اور تم پیچھے آوازیں دینے لگ جاؤ، یہ بھی وحی کے دوران آواز نکالنا یہ بھی حرام۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاص طور پر یہ حکم دیا گیا، دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہلکا آواز نہ دو، چپ کر کے کھڑے رہو، اگر اندر سے رسپانس ملتا ہے ٹھیک، نہیں ملتا چلے جاؤ۔ یہ تین حکم اس صورت میں تقوی کی بنیاد بنائے، اور تینوں کے تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص۔ اگلے جو احکامات ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے، ان میں سے پہلا حکم جو ٹاپ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ کیا رکھا؟ آج کل ہمارے ہاں اکثر برائیوں اور لڑائیوں کی جو وجہ بنتی ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے، کسی قسم کی بھی خبر پہنچے، تو فوراً اس پر ایکشن لینے کے لیے تیار نہ ہو جایا کرو، نہ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، پہلے تحقیق کرو، پھر اس کے بعد ایکشن یا ری ایکشن جو ظاہر کرنا ہے کرو۔ ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم نادانی میں آ کر اس کے خلاف ایکشن لے کر بیٹھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے او یار یہ تو خبر غلط تھی، واقعہ ایسا نہیں تھا، ہم نے تو خواہ اس کو تکلیف پہنچا دی، علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تم شرمندہ ہو کر بیٹھو گے۔ اس سے بہتر ہے پہلے تحقیق کر لو، پہلے تحقیق کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حدیث شریف میں ضعیف حدیث ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے، اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت ولید بن عقبہ۔ جن راویوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، میں کہتا ہوں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ شاید تاریخی جھرونکوں میں جھانکے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ حضرت ولید بن عقبہ پر رکھ کر بیان کر دیا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔
جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے اس وقت سن 6 ہجری تھی، اور جب حضور نے قاصد بھیجا ہے، اچھا ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر 7 سال کے تھے، 6 میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، تو اگلے سال، اگلے 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ صحابی 7 سال کے تھے، یعنی جب واقعہ ہوا اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی، اس وجہ سے ان کی طرف تو یہ واقعہ منسوب کرنا غلط ہے۔ یہ میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں، اگر کبھی آپ کو بھی یہ حدیث دیکھنے کا موقع ملے اپنی تصحیح کر لینا۔ اصل کیا ہے، ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن ام سلمہ، ان کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قبیلہ بنو مستلق کے پاس بھیجا کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے آؤ۔ جو شخص جایا کرتا ہے قرآن مجید کی زبان میں اس کو عامل کہا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا، صدقات وصول کرنے والا۔ عاملین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسے قبیلوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، وہ لے کر آتے تھے، پھر وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا تھا مال۔ اس صحابی کی تشکیل ہوئی ہے بنو مستلق کی طرف کہ جاؤ وہاں سے جا کر ان سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ یہ صحابی جب گئے ہیں ان کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، کیوں؟ ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی، اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اس صحابی نے ان کا کوئی بندہ قتل کیا ہوا تھا، لیکن ادھر حضور کا حکم آ گیا جانا ہے، تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل پڑے، لیکن سارے راستے میں یہ سوچتے گئے یار ایسا نہ ہو وہ مجھ سے انتقام لے لیں، وہ کہیں گے اچھا اب تو شکار خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا، تو یہ ڈر بھی رہے تھے، لیکن ادھر حضور کا حکم تھا نہ بھی نہیں کر رہے تھے، یہ گھوڑے پر سوار ہوئے چل پڑے۔ جب یہ بنو مستلق کے ہاں پہنچے، پتہ ہے یہ بنو مستلق وہ علاقہ ہے جس کو وادی بیضا کہا جاتا ہے، آج کل اس کو وادی جن کہا جاتا ہے، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ گاڑی بھی اگر نیوٹرل کر کے بھی چھوڑ دی جائے تو وہ بجائے نیچے چاڑی سے اترنے کے چاڑی کی طرف چڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ زمین کا پھیراؤ ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایسی جگہ موجود ہے، تو خیر اب اس کا نام انہوں نے لوگوں نے وادی جن رکھ دیا، وہ کہتے ہیں جن دھکا لگاتے ہیں۔ تو وہاں اس علاقے میں بھیجا گیا ان کو، اس صحابی کو، کہ وہاں پر وہ قبیلہ موجود ہے، ان سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ اب یہ سارے راستے ڈرتے جا رہے ہیں، یار میں نے تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو وہ مجھے پکڑ لیں اور مجھے مار ڈالیں۔ اتفاق کی بات ہے ان لوگوں کو جب اطلاع ملی کہ حضور کا قاصد آ رہا ہے، وہ بڑے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے یار حضور تو ہمارے یہاں آئے نہیں، چلو حضور کا قاصد ہی آیا، یہی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے اس کے استقبال کی تیاریاں کی، انہوں نے کیا کیا، راستوں پر جگہ جگہ پر وہ تلواریں لے کر اور ڈھال لے کر لوگ کھڑے ہو گئے، نیزے لے کر ڈھال لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس قبیلے کا رواج تھا جب کوئی بڑا آتا تھا وہ استقبال کرتے تھے راستے میں تلوار اور ڈھال لے کر، جب وہ بڑا وہاں سے گزرتا وہ یوں بجاتے تھے، آواز آتی تھی چھن چھن کی، یہ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میری ایک دفعہ تشکیل ہوئی تھی تبلیغی جماعت میں، ضلع بنو، یہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے، وہاں سے آگے ہے میران شاہ، یہ قبائلی علاقہ ہے، وہاں بچے چدے کھیل رہے تھے، ان کے کندھوں پر کلاشنیں ٹنگی ہوئی تھی، کمال ہے، اسلحہ عام وہاں پر۔ وہاں کی مسجد جامعہ قادری مسجد، وہاں پر ہماری تشکیل تھی، اتفاق سے جن دنوں میں ہماری تشکیل ہوئی وہاں ایک بڑا جلسہ رکھا گیا تھا مسجد میں، بڑے بڑے مولوی آ رہے تھے، تو ایک جو ہے نا پٹھان مولوی آیا، بڑی لینڈ لارڈ، کوئی بڑا عالم تھا، میں جانتا نہیں ہوں، تو وہ اپنی گاڑی سے جیسے ہی اترا تو ساتھ اس کے گارڈ بھی اترے، تو انہوں نے وہاں استقبال کا طریقہ یہ رکھا تھا، جو بڑا عالم آئے گا چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر بندے بٹھائے ہوئے تھے، وہ بڑی ہیوی مشین گنیں دے کر جیسے آئے گا تم نے فائرنگ کرنی ہے۔ تو ادھر سے وہ عالم صاحب جیسے گاڑی سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے گھیر لیا عالم کا، ادھر سے فائرنگ شروع ہوئی۔ فائرنگ جو شروع ہوئی مولوی صاحب نے جمپ لگائی، دوبارہ گاڑی میں شیشے لاگ کر کے بیٹھ گئے، لوگ کھڑکا رہے مولوی صاحب نکلو باہر، وہ کہہ رہے نہیں، یہ کہا بھئی آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ پھر مولوی صاحب باہر نکلے، جیسے تقریر کرنے لگے تو فوراً ناراضگی کا اظہار کیا، بس خدا کا نام مانو، ایسا استقبال نہیں کیا کرو، خدا کا نام مانو، اگر کوئی کمزور دل ہوتا اس کو تو اٹیک ہو جاتا۔ تو اس صحابی کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ یہی ہوا، یہ جیسے وہاں پہنچے تو وہاں لوگ اسلحہ لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس نے جو دیکھا چاروں طرف اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے، اس کو وہی بات یاد آ گئی، کہنے لگا لے میں مارا گیا۔ اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور مدینہ کی طرف اسپیڈ کھینچی، آیا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔
حضور نے کہا مرتد ہو گئے؟ کہا ہاں وہ سارے کیسے؟ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، الٹا وہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں اپنی جان بچا کر بھاگ کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک لشکر تیار کیا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، کہا جاؤ جا کر ان مرتدوں کو قتل کرو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ حضرت خالد بن ولید اگلے دن ہی لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوئے، تو رات کے وقت ان کے علاقے میں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا بھائی جب تک صبح نہیں ہو جاتی حملہ نہیں کیا جائے گا، فی الحال اس بستی کا گھیراؤ کر لو۔ جب بستی کا گھیراؤ کر کے سب کھڑے ہو گئے تو جب فجر کا وقت ہوا تو وہاں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید حیران، یار یہاں تو اذان ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا تھا مرتد ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فوراً اپنے جاسوس بھیجے، بولا تم اندر جاؤ، جا کر تحقیق کر کے آؤ۔ وہ اندر گئے، انہوں نے نماز بھی وہاں پڑھی، اس کے بعد لوگوں سے ملے جلے بھی اپنے طور پر۔ انہوں نے دیکھا لوگ تو پورے کے پورے اسلام پر عمل درآمد کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے منکر بھی نہیں ہے، رائے لے کر دیکھی وہ زکوٰۃ کے بھی حامی ہے۔ تو یہ آئی، انہوں نے آ کر حضرت خالد بن ولید کو بتلایا کہ وہ تو بالکل پورے کے پورے منوان اسلام پر قائم ہے، ایک بھی شخص ان میں سے مرتد نہیں ہے۔ خالد بن ولید حیران ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنے قاصد بھیجے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا ہے، وہ تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اس قبیلے کے سردار جو تھے نا، وہ تھے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ہے حضرت جویریہ جو حضور کی بیوی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید جب ان سے ملاقات کی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہمیں تو یہ پیغام ملا۔ وہ سردار ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہم تو اس کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے، ہم بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ دوبارہ راستے میں سے واپس کیوں بھاگ گیا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس حارث بن زرار نے بتایا آپ ٹینشن نہ لو، ہم نے اپنا مال باندھ کر تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ حضور کا قاصد آئے گا ہم اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن جب حضور کا قاصد چلا گیا تو ہم نے فوراً اپنا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مال دے کر بھیج دیا ہے، شاید تم یہاں پہنچے ہو تو ہمارا قاصد وہاں پہنچ چکے ہوں گے ہمارے قاصد۔ پھر جب یہ لشکر جب واپس آیا ہے، آ کر انہوں نے بتایا حضور وہ تو سارے کے سارے اسلام پر قائم تھے۔ حضور نے اس صحابی کو بلایا، کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے بھی بتایا جی میری تو دشمنی تھی، میں تو اس وجہ سے ڈر گیا تھا، میں اس وجہ سے بھاگ کے آیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی ایسی خبر پہنچے تو صرف خبر کی بنا پر ان کے خلاف ایکشن نہ لے لیا کرو، پہلے اس کی تحقیق کیا کرو کہ یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ ایسا نہ ہو تم اس پر عمل کر بیٹھو فاصبحوا نادمین، پھر اس کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پہلے تحقیق کرو، اگر صحیح ہے تو ایکشن لو، نہیں تو نہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کوفہ شہر میں جو قاضی القضات کے عہدے پر جنہیں بٹھایا ہوا تھا، چیف جسٹس، وہ تھے قاضی شریح۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے پاس عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے پاس فیصلے آ رہے تھے، میں چپ کر کے سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں ایک عورت آئی، زار و قطار رو رہی تھی، بس آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ آ کر اس نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا وہ تھا اپنے شوہر کے خلاف کہ وہ بڑا ظالم ہے، اس نے میرے اوپر بڑے ظلم کر رکھے ہیں۔ تو جو قاضی صاحب، جو جج صاحب تھے، جو فیصلہ کرنے والے، انہوں نے حضرت امام شابی کی طرف کہا شابی دیکھ شوہر کیسے ظالم ہوتے ہیں، یہ عورت بیچاری واقعی میں مظلوم ہے۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آہستہ سے کان میں کہا قاضی صاحب پہلے تحقیق کر لو، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر ایسے ہی روتے ہوئے آئے تھے اپنے ابا کے پاس۔ قاضی صاحب کی ایک دم عقل ٹھکانے آ گئی، انہوں نے کہا کون ہے تیرا شوہر؟ فلاں، بندے بھیجے جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب لایا گیا کہا ہاں یہ تیری شکایت لگا رہی ہے، اس نے کہا جج صاحب پہلے بات تو سنو میری۔ اس نے جب بات سنائی تو جج صاحب کہنے لگے یہ شوہر مظلوم ہے، عورت بڑی ظالم ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے واقعے کی تحقیق کرو، اس کے بعد اس کے خلاف ایکشن لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا میں مختصر سے بتلا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا جب کوئی خبر پہنچے پہلے تحقیق کرو۔ اگلا حکم دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، اگر مسلمان آپس میں لڑائی ہو جائے ان میں صلح کراؤ۔
انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، ان میں صلح کرا دیا کرو۔ اگلا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو، نہ کوئی مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کی مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو۔ اگلا حکم دیا ولا تنابزوا بالالقاب عسى ان يكن خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم، کسی کو اس کے عیب سے مت پکارو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی کانا اس کو وہ کانے، کوئی بھینگا ہے اس کو وہ بھینگے، کوئی ڈینڈے قد کا ہے وہ ڈینڈے، وہ کوڈو، اس طرح کے ہم نام پکارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ ایسا نہ کرو، بھلے اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، نہ پکارو۔ آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا نام بھی مت بگاڑو، جیسے کسی کا نام غلام محمد ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں تو بہت زیادہ رواج ہے، غلام محمد کو بولتے ہیں گامو گاما، اسی طرح جو بھی نام ہے ہمارے یہاں بگاڑنے کی عادت ہے۔ حمید کو کہتے ہیں خدو، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اذان بھی دیتا ہے بیچارہ جمعے کی، پھر بھی خدو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ القاب بھی کسی کے ایسے برے چناؤ نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائیاں سمجھی جاتی ہیں، ان سے بچو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں برے گمان کرنے سے بچو، برے گمان کرنے سے بچو۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری عادت ہے، ہو نہ ہو یہ فلانا ایسا ہی ہے، یہ کام فلاں نہیں کیا ہے، یہ جو برائی کی ہے فلاں نہیں کی ہے، او بھائی کیوں ایسا گمان، پہلے اس کی تحقیق تو کر لو، بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یہ بعض دفعہ اس طرح کسی کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھ لینا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بھی بچو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ غیبت ہمارے نزدیک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو غیبت سے پہلے رکھا ہے۔ معلوم ہوا اس گناہ سے بچنا غیبت سے بچنے سے بھی زیادہ اولا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا نا زنا کا، اللہ تعالیٰ نے ابھی صفائی بیان نہیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے رائے لے رہے تھے، اکثر نے رائے صحیح دی، کچھ مسلمان تھے جنہوں نے غلط رائے بھی دی تھی، انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے اس نے یہی کیا ہو، فلاں آدمی نا ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے کیا ہوگا، یہ بدکاری اسی نے کی ہے۔ ان میں ایک بہت مشہور صحابی ہے، صحابی کون؟ وہ صحابی جس کو حضور اپنے منبر پر بٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، حضور اس صحابی کو کہا کرتے تھے۔ وہ صحابی بھی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے ہاں حضرت عائشہ نے بدکاری کی ہوگی، صفوان بن معطل ہے ہی ایسا، اس نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا ہوگا، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح ایک مستح حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا، ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق اس کے ساتھ اچھائی کرتے رہے، وہ بھی اس سازش میں شریک ہوا۔ تو ایک عورت تھی مسلمانوں کی حمنا، وہ بھی اس سازش میں شریک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا تھا؟ جب تمہیں پتہ چلا کہ فلاں اور فلاں نے زنا کیا ہے تم کہتے نہیں مسلمان ہو کر ایسے نہیں کر سکتا، تم کیوں ایسے کہہ رہے ہو، تمہیں چاہیے تھا تم یہ کہتے۔ اب تم اس سازش کے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی اتار دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا جو جو اس سازش میں شریک ہے ان کو 80 کوڑے مارو۔ تو اس صحابی کو حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول تھے، اس کو بھی 80 کوڑے لگے تھے، مستح کو بھی 80 کوڑے لگے تھے، عورت تھی حمنا اس کو بھی 80 کوڑے لگے تھے۔ بے تحقیق بات اگر کسی کے گلے ڈال دو پھر تحقیق اس کے الٹ نکلے، یہ حد قذف لگا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی عدالت میں قانون ہے حد کے عزت کا، کسی پر کوئی غلط مقدمہ کر دے وہ بعد میں اگر وہ سے بری ہو جاتا ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے میری عزت رو لی ہے جی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دی ہیں، ان غلطیوں کو چھوٹی غلطی مت سمجھو،
اس وجہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ اگلا حکم ولا تجسسوا، اور کسی کے عیب جوئی کے پیچھے بھی نہ رہا کرو کہ کسی کے عیب پتہ چل جائے میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں، نہ کرو۔ بلکہ صحابہ کی تو عادت یہ تھی کہ پتہ بھی چل جاتا تھا اس نے عیب کیا ہے، کہتے تھے چھوڑو درگزر کرو، تم کیا کوتوال ہو کیا اس کو سزا دو گے۔ خیر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، نہیں فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا سگا بھائی مر گیا ہو، اس کی میت پڑی ہوئی ہو اور دوسرا جو زندہ سگا بھائی ہے کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ ارے مرے ہوئے پر تو ویسے ہی ترس آتا ہے، اس پر تو ویسے ہی رویا جاتا ہے، اور سگا بھائی مر گیا ہو اس کا کون گوشت کاٹ کر کھائے گا؟ لیکن غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے سگے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھانا۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارا بھائی مرا ہوا ہو، میت پڑی ہوئی ہو، کوئی کہے تمہیں کھا اس کو، تم کھاؤ گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ چیز تو تمہیں ناپسند لگتی ہے، لیکن غیبت تم ڈھڑلے سے کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، غیبت نہ کیا کرو۔ اگلا حکم دیا، وہ کیا دیا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو اپنے اندر سے عصبیت، قوم پرستی نکال دو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی سمجھا جائے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اور تقوی پیدا کرنے والی چیز سب سے بڑی کیا اللہ تعالی نے فرمائی؟ روزہ۔ اپنے روزے کو اس معیار پر لاؤ، ان چیزوں کے ارتکاب سے بچو، پھر وہ اس معیار پر پہنچے گا تو تب جا کر ہمارا روزہ تقوی کو پہنچے گا۔ اور جب تقوی کو پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک قوم پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھمکانا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرے نزدیک معیار صرف اور صرف عزت کا اگر ہے تو وہ یہ ہے تقوی کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی سمجھا جاتا ہے جس کے اندر تقوی ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو۔ عصبیت اپنے اندر سے نکالو۔ عصبیت اللہ کہتا ہے میں نے صرف یہ خاندان جو بنائے میں نے صرف آپس میں پہچان کے لیے بنائے ہیں، فخر کے لیے نہیں بنائے۔ فخر تو تقوی پر ہونا چاہیے، جس میں تقوی ہے وہ کامیاب ہے۔ کہتے ہیں نا فقط تقوی ہے معیار بزرگی دین و دنیا میں، یہی اسوہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہوتا ہے۔ بڑی مدت کے بعد آیا سمجھ میں راز دنیا کا، جسے برباد ہونا ہو یہاں آباد ہوتا ہے۔